میں یہاں اس وجہ سے نہیں ہوں کہ میں ایک ڈائریکٹر ہوں جو فلم بنانا چاہتی ہے۔ میں یہاں اس لیے ہوں کہ 17 برس قبل میں اس ملک میں آئی اور مجھے یہاں کے لوگوں سے پیار ہو گیا اور مجھے اس کی تاریخ کے بارے میں علم ہوا۔ اس دوران مجھے اندازہ ہوا کہ میں 20 سال کی عمر میں دنیا اور اس ملک کے بارے میں کتنا کم جانتی تھی، تو وہ میرے لیے بیداری کا لمحہ تھا اور میرے بیٹے نے میری زندگی تبدیل کر دی۔ کمبوڈیائی خاندان کا حصہ بننے پر میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ تو کبھی بھی یہ منصوبہ نہیں تھا کہ ہمیں یہاں فلم بنانی ہے، یہ صرف میں فلم ساز بن گئی اور ایک دن میں نے سوچا کہ ایسی کون سی اہم کہانی ہے جسے سنانا ضروری سمجھتی ہوں۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ جنگ جو 40 برس پہلے ہوئی تھی، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بارے میں مناسب انداز میں معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ صرف دنیا کے لیے ہی نہیں بلکہ اس ملک کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ اس پر کچھ ایسی روشنی ڈالی جائے کہ وہ اس کو جذب کر سکے۔ تو اس لیے یہ ایک بچے کی آنکھوں دیکھی کہانی ہے اور وہ بہت زیادہ پیار کے بارے میں ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ قوم اس کے لیے تیار ہے؟ میں پر امید ہوں۔ ہاں، اب میں ہوں، پہلے نہیں تھی۔ جب میں نے پہلی بار یہاں آنا شروع کیا تھا تب سے بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ 15 سے 20 برس قبل جب بہت سے لوگوں نے اس بارے میں بات کی، آپ جانتے ہیں کہ جب سے یہ ہوا تو اس وقت بہت لوگ تاریخ سے انکاری رہے یا کہتے رہے کہ یہ اتنا برا نہیں تھا۔ یقیناً بہت سے لوگ اسے بھولنا چاہتے ہیں یا صرف یہ جنگ کی ہولناکی ہے۔ یہ دلچسپ ہے، آپ نے کہا کہ یہ وہ ملک ہے جس سے آپ کی ذاتی زندگی کا بھی بڑا حصہ جڑا ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں کئی طریقے سے آپ کی زندگی مکمل ہوئی ہے؟ آپ کا انسانی امداد کا کام یہاں سے شروع ہوا، آپ یہاں ہی ماں بنی، یہ شاید وہ چوراہا ہے جہاں آپ کی زندگی کے کئی راستے آ ملتے ہیں۔ ہاں، میں اس ملک کی ہمیشہ سے بہت شکر گزار رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں اس کو واپس اتنا کچھ دے سکوں جتنا اس سے مجھے ملا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ میں اس ملک کو کبھی اتنا کچھ دے سکوں گی جتنا کہ اس ملک نے مجھے دیا ہے۔ اچھا، چند ہفتے قبل نیو یارک ٹائمز میں اپنے مضمون میں آپ نے حقیقی بین الاقوامی خاندان کا رکن ہونے کی بات کی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ پناہ گزینوں کے بارے میں پالیسی خوف کی بجائے حقائق پر مبنی ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنے اقدار سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ بتائیں گی کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا یہ عجیب بات نہیں؟ کچھ سوالات بہت واضح لگتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور اکثر سننے کو ملتی ہیں۔ ہماری اقدار کیا ہیں؟ میں زندگی کی قدر کرتی ہوں، برابری کی بنیاد پر ہر انسانی زندگی کی۔ میں لوگوں میں نسل، رنگ اور مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کرتی، اور اگر میں ایسا کرتی ہوں تو اس لیے کہ میں ایک متنوع دنیا کی تشہیر کرتی ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عوام میں مقبول رہنما دنیا میں ایسا ہی کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں اس سے معاشرے میں زیادہ عدم برداشت پیدا ہو رہی ہے؟ یہ ایک پرانا فن فریب ہے اور ہمیں اس میں پھنسنے کی بجائے زیادہ جاننا ہوگا، اور میں نے دیکھا ہے اور دیکھ رہی ہوں کہ یہ بڑھ رہا ہے، اور واحد چیز جو میں کر سکتی ہوں وہ اپنی آواز کا استعمال اور دوسروں کی حوصلہ افزائی ہے، اور اپنے بچوں کی اس طرح سے پرورش ہے کہ وہ اچھے اور برے کے بارے میں جان سکیں اور انہیں دنیا کی وسعت رائے کا اندازہ ہو اور وہ اس کے تنوع کو قبول کر سکیں اور دوسروں کی عزت کر سکیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب اب یہ کر سکتے ہیں، ہر کوئی، آپ کا ہر سننے والا، اور ہم سب کو اپنے طور پر بہترین کرنا ہوگا۔ اگر اب ایسا نہیں ہوتا تو کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیں واقعی میں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اور ذی شعور ہونا ہوگا کہ ہم کون ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط۔ اگر آپ کی فلم کی دوبارہ بات کی جائے تو آپ کی فلم ایک خاندان اور نقصان کے بارے میں ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ خاصا حساس موضوع ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے آپ کی علیحدگی ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، لیکن کیا آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ صرف یہ کہ میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گی، سوائے یہ کہنے کے کہ وہ بہت مشکل وقت تھا، اور ہم ایک خاندان ہیں اور ہمیشہ ایک خاندان کی طرح رہیں گے، اور یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور پر امید ہوں کہ ہم اس کا سامنا ایک مضبوط خاندان کے طور پر کریں گے۔